الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وقال اللہ تعالی فی مقام اخری وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دین اور دنیا، دین کی باتیں تمام انبیاء نے بتائیں، وہ ادیان کی باتیں ہیں، بدن کی باتیں، ابدان کی باتیں، طب کی باتیں، صحت کی باتیں، بیماری کی باتیں، علاج کی باتیں اب وہ چل رہی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے کیے ہیں۔ ہم نے کہا کہ غزنوی ڈاکٹر نے جس میں طب نبوی کے حوالوں سے احادیث جمع کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہے، اور اس کا طریقہ ہے دعا سے علاج کیا ہے، اور دوا دی ہے، اور غذا بتائی ہے، اور پھر مستقل علاج بتائے ہیں۔ جو دعا کی بات ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب سے دعا کی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی پاک نے فرمایا دعا جو ہے اصل عبادت ہے اور مخ العبادت ہے، اور دعا مسلمان کا، مومن کا ہتھیار ہے۔ جب مصیبت میں آتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ہمارے قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت لمبی بیماری تک، کہتے ہیں روایت میں 18 سال تک بیمار رہے تھے، اور شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیرا بندہ بہت خوش ہے اور بہت مال متاع ہے، اس کے بہت، اس کی آل اولاد ہے۔ اللہ نے کہا میرا بندہ ہر حال میں میرا بندہ ہے، تو خدا کو وہ کہتا ہے کہ خوشحال ہے تو خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم آزما لیتے ہیں، اور خدا نے آزما لیا۔ وہ سارے بیٹے ایک ایک کر کے فوت ہوتے گئے، اور جو بکریوں، بھیڑوں، گایوں، اونٹوں کے ریوڑ تھے وہ سارے بھی مرتے گئے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا یا اللہ میرے جسم کو بھی اب تو نے بیماری لگا دی ہے، تو خیر تیرا حکم، تیرے حکم پہ ہم پابند ہیں۔ التجا یہ ہے کہ زبان بچی رہے کہ میں تیری یادیں کرتا رہوں۔ خدا نے اب اس شیطان کو آواز دی کہ ہاں اب بتا۔ اس مشکل میں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ خدا میں تیری یادوں سے بے خبر نہیں رہ سکتا، میری زبان کو ضرور بچانا۔ اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ سے وہ التجا کر رہے ہیں کہ اے رب میرا، مجھ کو تکلیف لگ گئی ہے، اور تو جو بہت مہربان ہے، تو مہربانی، یعنی یہ صحت کا طریقہ ہے کہ کہنا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں، مصیبت آ گئی تو خیر ہے، لیکن کاملوں کو جو مشکل آتی ہے اس کا تذکرہ یوں ہے کہ وہ خدا کی آزمائش ہے، بیماری نہیں ہوتی۔ اور بائبل کے اندر جو تذکرہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ شیطان ان کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری برائیاں تھیں، تمہارے گناہ تھے، تمہاری یہ تھی، انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت ان کو جو کہا ہمارے اس کلام میں بھی آ گیا کہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش پہ ہم صبر کرتے ہیں، لیکن اللہ سے التجا ضرور کرتے ہیں۔ تو وہ جب التجا کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ سنتا ہے، اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ جا ہم نے تمہیں صحت دی، اس پہ جا، اس جو پانی کا کنواں تھا یا پانی کا منبع تھا یا چشمہ تھا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اس کو پی بھی صحیح، اندر کی بیماریاں ختم، اور باہر سے ڈال اوپر اپنے، نہا تو باہر کی بیماریاں ختم۔ اور پھر ان کو اولاد خدا دیتا گیا، اور ان کے مال و متاع میں برکت آتی گئی۔ تو یہ کہنا کہ یہ گناہگار آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میرے کسی گناہ کی شامت ہے، لیکن کامل کہتے ہیں خدا تعالیٰ بچا بھی رہا ہوتا ہے۔ کسی کامل کو ٹھوکر لگی تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مرضی، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر نہ گر پڑتا تو آگے اس کو مارنے والے موجود تھے، جس کی وجہ سے اس کو چوٹ لگ گئی اور وہ وہیں سے واپس ہوا اور قتل ہونے سے بچ گیا۔ یوں روایتیں بھی آتی ہیں کہ خدا کی مصلحت ہوتی ہے، اور اس لیے وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، تو اس التجا کے نتیجے میں خدا پاک ان کو اس تکلیف سے نجات دیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ اور ہم تم جو جس باغ کی مولی ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی گناہ یا شامت کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہم پہ سزا دے رہا ہے، کیونکہ یہ خدا کا ایک سلیقہ طریقہ یہ بھی ہے
کہ یہاں وہ تھوڑی سی صدا دیتا ہے تاکہ ہم پلٹ آئیں اور خدا کی طرف رجوع کر کے اس کے بندے بن جائیں، اور کاملوں کو یہ ہے کہ ان کے درجے بڑھانے کے لیے تکلیف دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب وہ رو رو کر خدا سے روتا ہے اپنی کسی تکلیف میں یا مصیبت میں، تو خدا کہتا ہے مجھے اس کا رونا بہت اچھا لگ رہا ہے، اے فرشتوں ذرا رکو رکو، اس کی مصیبت تم نے دور کر دی تو اس نے پھر کہاں رونا ہے، تو اس لیے تھوڑا رکو، مجھے اس کا رونا بہت پسند آ رہا ہے۔ تو رب کائنات کی مرضی اگر ہمیں تھوڑا سا آزمائے تو، لیکن ہم اونچی آواز میں رب کو پکاریں صحیح کہ مہربانی فرما، ہم کمزور سے ہیں، ہمارے اوپر شفقت فرما۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے کنوے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور اجر ملے گا۔